بہت عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کو حسین اور دلکش بنانے کے لیے ایک اصول کو اپنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور برا بھول جائیں۔ زندگی میں کچھ مصیبتیں اور مشکلیں ہمارا امتحان لینے نہیں آتی، بلکہ ہمارے ساتھ منسلک لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ عشق اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، مگر ہاں، جب بھی کسی سے محبت کرو تو جگہ جگہ اس کی نمائش مت کرو، کیونکہ محبت دکھاوے کی چیز نہیں، پردے میں اچھی لگتی ہے۔ ہمیشہ صبر والے لوگ ہی سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ کسی بھی رشتے یا تعلق کو تاعمر نبھانے کے لیے عزت کی درکار ہوتی ہے، کیونکہ رشتہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، دوستی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، بغیر عزت کے سب بیکار ہے۔ خاموشی بہت اچھی عادت ہے اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات میں استعمال کرتے ہیں۔ خاموش رہنے کے کچھ بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ لوگ آپ پر رعب اور دبدبہ چلائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نہیں لڑیں گے۔ لوگ آپ کو ایک متکبر شخص سمجھیں گے۔ لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ خاموش انسان ہی عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ لوگ سمجھیں گے کہ آپ ایک شرمیلے انسان ہیں۔ لوگ آپ سے دوستی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے آپ کو سمجھنا اور جاننا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہے، مگر ہر وقت خاموش رہنا بھی نقصان دہ ہے۔ وہ لمحہ بہت بھاری ہوتا ہے جب ہم اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور آپ کو نظر انداز کرے، تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کمظرف لوگوں کو ظاہر کر دیا، جن پر آپ اپنی محبتیں لوٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ عورت کو سننے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کو سنا جائے۔ نصیب ہار جاتے ہیں لیکن دعا جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جس عورت کے بال لمبے ہوں، ایسی عورت خود کے لیے اور شوہر کے لیے خوش قسمت ہوتی ہے۔ جس عورت کی گردن لمبی ہوتی ہے، ایسی عورت خدا ترس اور نیک فطرت کی مالک ہوتی ہے۔ جن عورتوں کی ناک لمبی ہوتی ہے، وہ پرسکون طبیعت کی مالک ہوتی ہے اور اپنے دل کی بات کبھی کسی کو نہیں بتاتی۔ اگر تمہارے رزق میں کمی آ جائے تو آج سے ہی یہ عمل کرنا شروع کر دو۔ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیا کرو۔ اس عمل کو کرتے ہی تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں، اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور بھی تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے، تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ بہترین وقت وہ ہے جب بدترین لوگ بے نقاب ہو جائیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکل رہا تو
اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ جو حد سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ ایک خطرناک ہتھیار بھی بن جاتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لیتا ہے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ علم یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کب کہنا ہے۔ اتنا جھوٹ مت بولو کہ لوگوں کو تمہارے سچ سے ہی اعتبار اٹھ جائے۔ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضرورت بھی پوری کر دے گا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے؟ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے سوا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔